کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ اے پیاری بیوی، اب مجھے نکلنا ہے مکے کی گلیوں میں اور مجھے پوری دنیا کو بلانا ہے اسلام کی طرف، لیکن میں چاہتا ہوں کہ غیروں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر کے اندر تبلیغ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مشن اور اپنی جو موومنٹ ہے اس کی ابتدا کہاں سے کی؟ گھر سے کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ بتاؤ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اے لوگوں، اور قرآن نے بھی بتایا، قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب آپ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو آپ کرائیں، ان کے اندر دین حق کی تبلیغ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو اسلام پیش کیا اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے اسلام کے متعلق اور اس مشن کے متعلق؟ میرے عزیز دوستو، حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، آپ کی بات کبھی غلط ہوئی نہیں یا رسول اللہ، میں تصدیق کرتی ہوں اور میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کی گواہی دیتی ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا پروگرام، دین کی موومنٹ اور تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ اے مسلمانوں، جب تم کوئی کام کرو اور اسلام کے اصولوں پر تم عمل کرو تو اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنی زندگی کو چیک کرو اور دیکھو کہ تم کیسے۔ جب تم اپنی زندگی کو دیکھو گے، جب تمہاری نظر اپنی ذات پر ہوگی تو پھر تمہاری برائیاں تمہارے سامنے ہوگی اور دوسروں کی برائی پر تمہاری نظر نہیں اٹھے گی، اور جب تم اپنے آپ کو نہ دیکھو گے تو اس کے نتیجے میں دنیا کی ہر چیز تمہیں بری معلوم ہوگی اور تم یہی سمجھو گے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ بزرگوں، آپ کو 3 آدمیوں سے دنیا میں واسطہ پڑے گا اور پڑتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی عمر سے چھوٹے، آپ سے چھوٹے، ایج ان کی چھوٹی ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کے برابر کے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو آپ سے عمر میں زیادہ ہیں۔ اسلام کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس 3 قسم کی سوسائٹی کو دیکھنے کا اور چیک کرنے کا کیا طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اس کے متعلق میں عرض کرتا چلوں۔ سنیے، جو آدمی آپ سے چھوٹا ہے، آپ اس کے متعلق یہ سمجھیے کہ چونکہ اس کی عمر چھوٹی ہے اس لیے اس کے گناہ کم ہوں گے اور میرے گناہ زیادہ۔ دیکھا آپ نے؟ اور جو آپ سے عمر میں زیادہ ہے اس کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے اس لیے اس کی نیکی زائد ہوگی، میری نیکی کم ہے۔ دیکھا آپ نے؟ 2 گروپ پر آپ کی نظر جا سکتی تھی، ایک چھوٹے پر ایک بڑے پر۔ چھوٹے کے متعلق تو آپ نے یہ سمجھا کہ اس کی نیکی، اس کے گناہ کم ہیں اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے، اور جو بڑا ہے اس کے متعلق آپ نے یہ سوچا کہ اس کی نیکی جائے گی اس لیے اچھا ہے۔ اب رہ گیا وہ کہ جو آپ کے برابر کا ہے، اس کی عمر اور آپ کی عمر برابر کی ہے، اس کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ جس کی عمر میرے عمر کے برابر ہے اس کے متعلق آپ یہ خیال کر لیں کہ ہم دونوں کی عمر تو برابر ہے، لیکن اس کے گناہ کو میں نہیں جانتا کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، لیکن میں اپنے گناہ کو جانتا ہوں، اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ میرے دوستو، جب اس قسم کا تصور اور اس قسم کا خیال جب ہماری قوم میں ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے اور اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا راز یہی تو ہے، یہی تو عجیب و غریب راز ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو عمل کر کے دنیا کے سامنے دکھا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اے اسلام کی تلاش کرنے والوں، اے دین کو دیکھنے والوں، یاد رکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہیں لیڈ کر سکتی ہے، گائیڈ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ تمہیں اور جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر تمہیں اسلام کامل کا پتہ نہیں چل سکتا. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ اس حقیقت پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ نماز فرض ہے. الحمدللہ ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے. لیکن ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. اے اللہ، یہ تیرا کلام ہے، یہ تیری عبادت ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو وحدہ لا شریک ہے. لیکن اے اللہ، نماز ہم کیسے پڑھیں؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن تو بتا نماز ہم کیسے پڑھیں. قرآن میں نماز کا ذکر ہوگا، اقیم الصلاۃ بھی آپ پڑھیں گے اور وارکعوا مع الراکعین بھی پڑھیں گے، مگر نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیا کریں. میرے دوستو، خدا کی عبادت ہے، لیکن خدا کی عبادت کے لیے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا سوال آتا ہے. حضور کھڑے ہو گئے تو دنیا کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول نے نیت باندھ لی تو دنیا نے نیت باندھ لی. وہ جھک گئے تو دنیا جھک گئی. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو دنیا نے الحمدللہ رب العالمین کہا. سبحان ربی العظیم ان کی زبان سے نکلا تو دنیا نے سبحان ربی العظیم کہا. اور جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ انہوں نے فرمایا تو دنیا نے بھی یہی کہا. میرے دوستو، نماز خدا کے لیے ہے، عبادت خدا کی ہے، لیکن اگر غور کرو گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایکشن کی اور موومنٹ کی کاپی ہو رہی ہے. بغیر حضور کی کاپی کے کوئی شخص نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا. حضور کی کاپی کے بغیر کیسے نماز ہو؟ دیکھ لیجیے آپ. فرائض ہے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کاپی حضور نے جس طرح سے کہا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. ایک صحابی کا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس سے میرے دوستو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کا اور محبت کا پتہ چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور آیت تلاوت کر رہے ہیں تو ایک آیت حضور سے چھوٹ گئی، رہ گئی. کسی حکمت کی وجہ سے ایک آیت حضور سے رہ گئی. جب وہ آیت حضور سے رہ گئی اور چھوٹ گئی تو نمازین حضور پوچھتے ہیں کہ ابی ابن کعب میرے پیچھے نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اے آمنہ کے لال، آپ کی نماز کا کیا کہنا. سبحان اللہ، نماز بھی ہو رہی ہے اور نماز میں بات بھی ہو رہی ہے. آپ پوچھتے ہیں پیچھے کہ ابی ابن کعب جو حافظ قرآن ہے کیا وہ میرے پیچھے نہیں ہے؟ ابی ابن کعب نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی ابن کعب، کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ ایک آیت رہ گئی مجھ سے تو تم نے پیچھے سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میرے دوستو، ذرا ابی ابن کعب کے اس ایمانی جواب کو ذرا سن لو. وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں پیچھے ہوں اور میں جان رہا ہوں کہ سرکار دو عالم تلاوت فرما رہے ہیں اور حضور سے یہ آیت رہ گئی، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ جب حضور کی زبان پر قرآن کی آیت نہیں آئی تو میں نے سمجھا کہ اللہ نے یہ آیت منسوخ کر دی. اللہ میرے دوستو، قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن وہ کون سی زبان ہے کہ جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؟
وہ کون سا پروف ہمارے پاس ہے میرے عزیز دوستو؟ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ کلام کو سچا کہنے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان کو سچا کہنا چاہیے۔ حضور کی زبان جب سچ مانو گے تو پھر میرے دوستو کلام خدا کا بھی سچا ہونا الحمدللہ یقیناً ہوگا، کیونکہ یہ قرآن تو زبان مصطفیٰ سے ہم نے سنا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ خدا کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، زبان ایک ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، ابھی حضور نے ایک آیت پڑھی، فرمایا کہ یہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کوئی بات بیان فرمائی، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث بھی حضور کی زبان سے ہم سن رہے ہیں اور خدا کا کلام بھی حضور کی زبان سے سن رہے ہیں۔ ایک کو حضور نے فرما دیا یہ خدا کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے۔ ایک کو حضور نے کہا کہ یہ میرا کلام ہے، ہم کہتے ہیں یہ حضور کی حدیث ہے۔ بزرگوں، عزیزو دوستو، آپ سوچ لیجئے، اسی سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کامل جس اسلام کی تلاش میں آج دنیا ہے، وہ اسلام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے ریفارمر آئے، دنیا میں جتنے لیڈر آئے، آپ سب کی زندگی کو چیک کیجیے، آپ کو جتنے ریفارمر ہیں ان کی زندگی میں اچھی باتیں ملیں گی اور یقیناً ملیں گی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو جلال ملے گا، بڑا جلال، کمانڈنگ کرنے کے لیے۔ اور میرے دوستو لوگوں میں جلال پیدا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی زندگی بڑی شاندار ہے علیہ السلام۔ اور ایسا جلال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ فرعون کے یہاں جانے لگے تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ جا تو رہے ہو، مگر ان کے یہاں جا کر کے ذرا نرمی کے ساتھ بات کیجئے گا۔ اللہ خود ہی فرماتا قول لہ قولا لینا، اے پیارے موسیٰ ذرا نرمی سے بات کیجئے گا تو بڑا جلال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر رحم ہے، کرم ہے، پوری زندگی آپ نے مسافرت میں گزار دی، آپ نے شادی نہیں فرمائی، لوگوں پر رحم کرنا۔ اور انجیل کی تعلیم کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک تماچا مارے تو انجیل کی تعلیم یہ ہے کہ دوسرا منہ بھی اس کے سامنے کر دیجیے گا تو وہ دوسرا بھی مار لے۔ عزیزو بزرگو، یہ ہے میرے دوستو انجیل کی تعلیم۔ لیکن اگر ایک آدمی حکومت کرنا چاہے، ایک آدمی دکانداری کرنا چاہے، ایک آدمی تجارت کرنا چاہے، ایک آدمی شادی کرنا چاہے، تو میرے دوستو یہ دین اور دنیا کے جو تمام معاملات ہیں اس کے لیے کسی یونیورسل انسان کی ضرورت ہوگی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایسا ہو کہ پوری دنیا کی ضرورتوں کی وہ ترجمانی اور ایکسپلینیشن کر رہا ہو۔ اس کے لیے میرے دوستو اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، لیکن ایسا آدمی کہ جس کی زندگی میں سب کچھ ہو، ایسا آدمی میرے دوستو کہاں آپ کو ملے گا؟ قرآن نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں ہر چیز کا نمونہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک بڑے مزے کی بات یہاں ذہن میں آ گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے، علامہ اقبال، کہ میں لندن میں تھا تو آپ جانتے ہیں لندن کا چکر آپ کو معلوم ہے، بہرحال وہ وہاں تھے تو وہاں ایک لیڈی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ اقبال میرا خیال ہے کہ میں تم سے شادی کروں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا
کہ بھائی تم شادی کرنا چاہتی ہو، بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا خیال ہے، اور پھر ویسے بھی آج کل شادی کے سلسلے میں اگر ایک ایسا لڑکا مل جائے کہ جو بیرسٹر بھی ہو اور اتنا بڑا شاعر ہو، بہترین تھنکر ہو، مفکر ہو، فلسفی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے شادی کی کیا کمی ہے۔ اقبال کو بھی ایک ایسی ہی لیڈی مل گئی اور اس نے کہا کہ صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ سے شادی کر لوں۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر تمہاری یہ رائے ہے، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ بھائی اقبال شادی تو میں آپ سے کر لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے دین کو قبول کر لیں۔ آدمی بڑا فلسفی ہے نا، بڑا ذہین آدمی ہے اقبال، بہت ہی ہوشیار ہے۔ اقبال نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم یہ کہتی ہو کہ میں تمہارے دین کو قبول کر لوں، تو اگر میں تمہارے دین کو قبول کر لوں گا تو تم سے شادی نہیں ہو سکتی میری۔ فلسفی آدمی ہے نا، اس لیے اس نے جواب بھی ایسا فلسفیانہ دیا کہ بہت ہی پریشان ہوگی وہ۔ اس نے کہا کہ اقبال یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے دین کو اگر قبول کر لو گے تو شادی؟ تو وہ کہنے لگا، اقبال نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر میں تمہارے دین کو قبول کر لوں گا تو تم کو تو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو اگر میں بھی تمہارے دین میں آ گیا تو تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تو شادی نہیں ہوگی، تو بڑی پریشانی ہے۔ اگر میں نے تمہارے دین کو اختیار کر لیا تو بھائی تمہارے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر اب ہم کیسے شادی کریں گے تم سے؟ تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کے دین میں آ جاؤ تو اس کے بعد ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ عجیب و غریب اقبال نے ایسا کچھ اس کے سامنے بیان کیا، اور ویسے بھی فلسفی آدمی ہے وہ، آپ جانتے ہیں۔ اس نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہ چیپٹر جب سامنے رکھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو ہار گئی اور تم جیتے، بالکل ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ تو بتانا یہ ہے میرے دوستو کہ آپ ہر حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو جس طرح سے آپ چاہیں، حضور کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنا کر کے آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ بزرگوں، عزیزو دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اور ہر چیپٹر کے اوپر تو کوئی کیا کلام کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی بہت سی قومیں تجارت کی وجہ سے آج ترقی کر رہی ہیں، لیکن مسلمان اس حقیقت کو فراموش کر گیا کہ سب سے پہلے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام آپ کا جانا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ان مالدار عورتوں میں سے تھی کہ جو اپنا مال لوگوں کو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے دیا کرتی۔ اسلام نے تجارت کو اپنایا اور بزنس کے ذریعے اسلام نے دنیا کو حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے دین کی تبلیغ کی، دین کو پھیلایا۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ تجارت کے لیے ضروری ہے سچائی، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرو، محنت کرو۔ خود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت کی، اور خود حضور اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ ذرا اس زندگی کو دیکھیے کہ جنگل ہے، ایک مقام کے اوپر کھانا پکانے کا پروگرام ہو گیا کہ کھانا کون پکائے، ڈیوٹی تقسیم کر دی گئی۔ کسی سے کہا گیا کہ تم پانی لاؤ، کسی سے کہا گیا کہ تم آگ جلاؤ، کسی سے کہا گیا کہ تم یہ چیز لاؤ، اور حضور نے فرمایا کہ میں جا کر جنگل سے لکڑیاں لاتا ہوں۔ میرے دوستوں، وہاں لکڑی لانے والوں کی کمی نہیں تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہ چیپٹر ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب تم لوگ مل جل کر رہو تو آپس میں کام تقسیم کر لیا کرو۔ ایک دوسرے کی ڈیوٹی کو تم جب تقسیم کر لو گے تو اس طرح سے تمہارے کام عمدہ طریقے سے ہو سکیں گے۔ ذرا خیال تو فرمائیے، حضرت انس عرض کرتے ہیں
رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، 10 سال تک حضور کی خدمت کی، مگر کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوف نہیں کہا،